الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، خیر امت کا لقب ہمیں عنایت فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت، ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو ذرا غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آنے والی قیامت کے لیے کیا کچھ جمع کے رکھا ہے، کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں پہلے. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد خطبہ مسنونہ سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ خاص کر کے یہ ایام جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے. یہ زمانہ بھی اللہ ہی کے تابع ہے. شمس و قمر، یہ سورج، یہ چاند، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے تابع ہے، اور ہر چیز فنا کی طرف مائل ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والے، سب ختم ہو جانے والے ہیں. صرف اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی جو قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے. تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے اس سال نو کے لیے کہ یہ ایام اللہ کے اختیار میں ہیں. زمانے کی رفتار اللہ کے اختیار سے ہے. ہم ہزار چاہنے کے باوجود وقت کو نہ روک سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی بریک لگا سکتے ہیں. یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر انسان موت کی طرف رواں دواں ہے. ہر ایک انسان فنا کی طرف رواں دواں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے اور اس سے پہلے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس آیت میں یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ کہ ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ.
دوسروں کا نہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا ہے، ہمارے پاس اس سفر کے لیے، سفر آخرت کے لیے کیا کچھ توشہ جمع ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان مسافر ہے، ہر ایک کے لیے سفر کے ساتھ زیادہ سفر کی ضرورت ہے، اور زیادہ سفر کی طرف اشارہ فرمایا سورہ بقرہ میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے ایمان والو توشہ جمع کر لو، اور بہترین توشہ اگر تمہارا کوئی ہے تو یہ تقوی الہی، اللہ کا ڈر۔ اس آیت میں بھی یہی بات آئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں بھی تقوی کا ذکر، وہاں بھی تقوی کا ذکر، یعنی اللہ کا ڈر سب سے اہم عبادت ہے۔ خوف الہی سوار ہو جائے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا جائزہ، اور اپنے جو کچھ ہم نے کمائی کی ہے اعمال کے حساب سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس وقت کا حساب دینا پڑے گا، زمانے کا حساب دینا پڑے گا، یہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ آج کا بچہ جو کل چلتا پھرتا نوجوان نظر آئے گا، پھر وہی نوجوان بوڑھا ہو جائے گا، اور بڑھاپے کے بعد انسان فنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ زندگی کا معمول ہے۔ لیکن زندگی ایسے گزر جاتی ہے، لیکن مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، باقاعدہ ہر انسان عقل اور حواس کے ساتھ، ہوش اور حواس کے ساتھ ایام گزارے، اس لیے کہ یہ وقت قیمتی ہیں، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی مختلف آیتوں میں، کہیں فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، کہیں فرمایا والفجر، کہیں فرمایا فجر کے وقت کی قسم، کہیں فرمایا والضحیٰ، کہیں فرمایا چاش کے وقت کی قسم، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہے چاش کا وقت، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھایا، کہیں رات کی قسم کھایا واللیل اذا یغشیٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، کہیں سورج اور چاند جو وقت کے لیے اعلی کار ہیں اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی بھی قسم، چاند کی قسم، اللہ کے مخلوقات میں سے جو زمانے کی رفتار کو پہچاننے کے جو آلے ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ بتایا۔ یہ سب چیزیں آپ کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، انگلیوں سے اشارہ کر کے آپ نے بتایا میری بعثت اور قیامت کا وقت ایسے ہی ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، گویا کہ قیامت سے قریب 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 ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ زمانے کی رفتار کو دیکھو، ایک زمانہ ایسا تھا ایک کام کرنے کے لیے، کوئی بڑا کام کرنا ہو، ایک بڑا سفر کرنا ہو، کئی مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمانے کو سمیٹ دیا، مسافتوں کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمانے کو لپیٹتے آ رہے ہیں، کم کرتے آ رہے ہیں اس کی مسافتوں کو۔ آپ فجر کی نماز مدراس میں پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مسافتوں کو سمیٹ دیا، آدمی اگر عشاء کی نماز حرم شریف میں پڑھا تو فجر کی نماز مدراس میں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی مسافتوں کو سمیٹ دیا، جبکہ زمانہ ایسا بھی گزرا کئی دن، ہفتہ عشرہ گزر جاتا تھا اس لمبے سفر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مسافتوں کو سمیٹ دیا، دوریوں کو کم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مثالوں کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ انسان عبرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو پہلی چیز خاص کر کے اس زمانے کی رفتار سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ جوان ہیں تو جوان ہی نہیں رہ جائیں گے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو ہمیشہ بوڑھا نہیں رہے گا، جو بچہ ہے ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا، رفتار زمانہ اس پر گزرتے جائیں گے، حالات گزرتے جائیں گے، ہر انسان کے اندر تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا خود تمہاری ذات کے اندر عبرت کے سامان ہیں، قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، ایک نظام موجود ہے تمہارے اندر،
باقاعدہ گردش کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر، ہر انسان کی ذات میں قدرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں فرمایا۔ تو پہلی چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ خاص کر کے یہ زمانہ تیزی کے ساتھ گزرے گا اور ختم ہو کر رہے گا، اور ہمیں بھی اپنی موت کی طرف جانا ہی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز خاص کر کے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا اور انتہا کو خوشخبریوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، خوش نصیبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ مسلمانوں کا سال شروع بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے کے ساتھ، اور سال ختم بھی ہوتا ہے حرمت والے مہینے کے ساتھ۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ فرمایا کہ مہینوں کی گنتیاں اللہ کے پاس 12 ہیں، جس دن سے اللہ نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دیے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو فرمایا۔ حدیث میں آیا یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ماہ رجب۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ سرد و واحد فرد، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، وواحد فرد، ایک مہینہ وہ ہے جو ماہ رجب ہے، جو اکیلے آتا ہے، درمیان میں آتا ہے فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی حرمت تھی، بڑا احترام تھا، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، ڈکیتی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ باپ کا قاتل بھی اگر ان دنوں میں نظر آ گیا تو اسے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ان مہینوں کی حرمت کا باقاعدہ تھی اس زمانے میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے چاند کے حساب سے، اور ہمارا سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ سے۔ ابھی تقریباً 26 تاریخ ہو چکے ہیں چاند کے، باقی 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، سال ختم تو ہو جائے گا، لیکن پھر نیا سال شروع ہوگا، لیکن وہ محرم سے شروع ہوگا۔ محرم بھی حرمت والا، ذو الحجہ بھی حرمت والا مہینہ۔ تو مسلمانوں کو باقاعدہ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے سے سال کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، سارے ایام اللہ کے پاس محترم ہیں۔ کوئی مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے، ہر دن، ہر گھڑی، ہر ساعت سب بابرکت ہیں اللہ کے پاس۔ حرمت والے ایام سے باقاعدہ جو اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ لوگوں محرم کو منحوس نہ سمجھو، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا شہر اللہ المحرم، اس محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے فرما دیا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے خاص کر کے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دنوں کے اندر بھی جو کام ہم جائز طریقے سے کر رہے تھے، جو کام کرنے کے ہیں، برابر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگ خرافات میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، مختلف قسم کے اوہام اور خیالات میں تھے کہ محرم کو باقاعدہ نحوست کا مہینہ سمجھتے، سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھتے، کوئی اچھا کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے خیالات میں، لوگوں کے عقائد میں فرق آیا۔ باقاعدہ ان مہینوں کے اندر بھی، محرم میں بھی، سفر میں بھی، آج بھی اچھے کام ضرور لوگ کر لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت کم طبقہ ایسا ہے جو ان دنوں کو منحوس سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایام بابرکت، بلکہ حرمت والے مہینے سے سال کی ابتدا اور انتہا ہونا ہمارے لیے خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ سال کے ایام گزرنے کے ساتھ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سال میں جانے انجانے میں، دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ بشر ہے، غلطیاں کر ہی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے اولاد آدم علیہ السلام کے سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہتر انسان خطا کاروں میں سے کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے فرمایا۔ جیسا کہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھا اس میں بھی یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توبہ استغفار کی اہمیت، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لو، توبہ کرنے والا ایسا ہے اللہ کے پاس گویا کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ تو اسی لیے خاص کر کے ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، لاشعوری میں، تو بندہ ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔
استغفار کی بڑی اہمیت، توبے کی بڑی اہمیت ہے دین میں، بندہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، رب سے امید ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے جب تم توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے سال کی ابتدا اور انتہا کو باقاعدہ جو ہے اس میں لحاظ رکھنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ کبھی جو آہستہ خلوت میں ایسے وقت میں جہاں کوئی انسان نہ دیکھتا ہو اللہ کو یاد کر کے رونا، غلطیوں کا احساس ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، آنکھوں سے آنسو نکل جانا ایک ایسی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے کی ایک صورت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 خطرے جہنم میں حرام ہو جاتے ہیں، 2 خطرے جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ خطرہ جو اللہ کی خشیت سے آدمی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا خطرہ وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے، یہ بھی جہنم پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو بندہ خاص کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگتے رہنا، استغفر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنا، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا، یہ خاص کر کے بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے پاس بارش کی کمی ہے، اس کا ایک اہم سبب استغفار کی کمی ہے۔ جہاں لوگ کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں گے وہاں ضرور جو ہے بارش ہوگی، جہاں لوگ استغفار کے اندر بخیلی کریں گے اس کا نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ بارش کی کمی کا ایک اہم سبب استغفار، اولاد میں اولاد کا نہ ہونا، پھل پھلاریوں میں کمی آنا، یا جو ہے قحط سالی کا آنا، یہ ساری چیزوں میں استغفار کا بڑا دخل ہے۔ جہاں بندہ استغفار نہیں کرتا ان سب چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب سے معافی مانگتے رہو اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے صلے میں فرمایا موسلادھار بارش اللہ برسائے گا، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا، دولت سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کا انتظام کرے گا، پھل پھلاریوں کا انتظام کرے گا، تمہارے مردہ ندیوں کو اللہ بہا دے گا، فرمایا استغفار کی وجہ سے۔ استغفار کی بڑی اہمیت ہے میرے دوستو۔ ہر نبی نے باقاعدہ اپنے قوم سے کہا رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے خاص کر کے ہر وقت مومن کی زبان پر استغفار کی خاص کر یہ کلمات موجود رہیں۔ بلکہ اور ایک چیز جو خاص کر اس سال کے شروع میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہمارا دین جس کی بنیاد یا جس کی پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اقرا سے ہی نازل ہوتی ہے، پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ امت جو ہے باقاعدہ تعلیم کے ذریعے سے ہی ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ امت کی ترقی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے علم کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا زینہ تعلیم ہے، علم حاصل کرنا ہے، دینی علوم سے واقفیت، بنیادی طور پر اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف، آپ کا حق امت پر کیا ہے اور آپ نے ہم پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا امت پر حق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اسے قابل عمل سمجھنا، قابل تنفیذ سمجھنا، اس پر عمل کر کے دکھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لینا۔ تو تعلیم سے ہی انسان اللہ کو پہچانتا ہے، تعلیم سے ہی اللہ کے رسول کی حیثیت کو آدمی پہچانتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے آدمی اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ امت محمدیہ کے وجود کا مقصد اسے سمجھ میں آتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں جو ہے بھلائی کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فرمایا۔ تو تعلیم کے ذریعے سے ہی بندہ اپنی حیثیت اور اپنے تخلیق کا مقصد پہچانتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تعلیم کے بغیر یہ امت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جہاں تعلیم ہوگی دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، تعلیم ہوگی تو رب کی معرفت، اللہ کے رسول کی حیثیت، آپ کا ختم نبوت کا اعلان، یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائے گا بشرطے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رب کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، آخرت کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، صحیح عقیدے کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، صحیح عبادت کے طریقے کو جاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ علم ہے تو وہ گویا کہ ایک بینا شخص ہے، دیکھنے والا شخص ہے۔ اگر علم نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہیں، صحیح معرفت نہیں ہے تو انسان بینائی کے باوجود بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز خاص کر کے اس دنیا کے اندر، خصوصاً جس ملک میں ہم رہتے ہیں معزز شہری کی حیثیت سے، وہاں اپنا نام اور کام ثابت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہماری ترقی نہیں ہو سکتی۔ جہالت کے ساتھ یہ امت ترقی نہیں کر سکتی۔ خاص کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم شروع میں پڑھانے کے بعد، ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد، ان کی عبادت کے طریقے بتانے کے بعد، ایک مسلمان کی حیثیت سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ جاننے کے بعد مسلم بچوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ خاص کر کے آج کے زمانے میں جب تک ہمارے بچے جو ہیں تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، یہ امت کے لیے جو آنے والا جو فیوچر، یہ مستقبل ہے، یہ سب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ہر بچہ جو ہے باقاعدہ یہ ٹارگٹ رکھے کہ وہ آگے چل کر کے IAS بنے گا، IPS بنے گا، دنیا کے اندر ترقی کرے گا علم کے راستے سے، علم کی روشنی سے۔ جو آدمی علم کے میدان سے آگے بڑھتا ہے دنیا اسے آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ علم ہی جو ہے ترقی کا ذریعہ ہے۔ خاص کر کے علم کے میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر دنیا کو لوگوں نے کچھ دیا ہے، مسلمانوں نے علم کی روشنی میں بہت کچھ دیا ہے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ جو قوم دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے دنیا اسے کبھی نہیں بھولتی، اس کی اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اس لیے خاص کر کے آنے والے زمانہ، خاص کر کے تعلیم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقیات کا زمانہ ہے، اس میں جو ہے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حصہ لینا ہے، پیچھے رہنا نہیں ہے۔ جو قوم آگے بڑھے گی اس کے لیے راستے ہموار ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں آگے بڑھے گا، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر کوشش کر کے آگے بڑھے گا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، فرمایا صحیح رہنمائی ہم اس کے لیے کریں گے، فرما دیا۔ بشرطے کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اور ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے خاص کر کے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر دنیا جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اشارہ کر دیا، یہ 5 چیزیں یاد رکھو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بہت جلد زوال کی طرف چلے جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نے یہ فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اس لیے کہ تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ یہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، تندرستی کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، فرصت کے اوقات ہیں مشغول ہونے سے پہلے اس فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو۔ پھر آپ نے فرمایا وشباب کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وغنا کا قبل فقرک، فرمایا آخری چیز یہ ہے مالداری، دولت اللہ دیا ہے تو اس دولت کو بھی غنیمت جانو فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ 5 چیزیں وقتی ہیں، یہ جو ہے وقتی طور پر رہیں گی، بعد میں ختم ہو جائیں گی۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، فرصت کے اوقات ہمیشہ نہیں رہیں گے، دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ وقت جو ہے وقت بتا دے گا آپ کو۔ معاشرہ ہے، کمیٹی ہے، آپ دیکھیے اس کمیونٹی کے اندر ہر قسم کے طبقے آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو کل تھا آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ دولت ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، خاندان کا نیک نام ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہر چیز عارضی عارضی۔ اگر کوئی چیز دائمی ہے صرف اللہ کی ذات، جو ہمیشہ رہے گی، جس کا نیک نام ہمیشہ باقی رہے گا، صرف اللہ کی ذات۔ اس لیے یہ 5 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خاص کر کے اس امت کے نوجوانوں کے لیے اپنی زندگی کے طور طریقے کو اسلامی بنانا پڑے گا۔ ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ عام طور پر امت کے نوجوانوں کے اندر جلد سے جلد شیطان جو ہے اسے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔
ان کے زندگی کے لائف ان کے طریقے کو اسٹائل کو جو ہے چینج کرنا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو اپنی اسلامی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ کوئی تہذیب اسلامی تہذیب سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی، کوئی کلچر اسلامی کلچر سے بہتر نہیں ہو سکتا، اسلام سے بڑھ کر کوئی اچھا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام نے ہر چیز سکھایا، کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سلام کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، ہر طریقہ اسلام نے سکھایا۔ کوئی طریقہ جو ہے اسلام سے اچھا ہو نہیں سکتا۔ ہدایت کا راستہ اسلام سے بڑھ کر کوئی صحیح طریقہ ہو نہیں سکتا ہدایت کے مقابلے میں۔ قرآن سے بڑھ کر سچی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی بہتر سنت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ مغربی تہذیب، یورپی کلچر یا وہاں کی تہذیب کو اپنانے کے بجائے اسلامی تہذیب کو اپنائیں۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، ہر چیز میں اسلامی طور طریقے کو سامنے رکھیں۔ اگر ان کو فخر ہو تو اسلامی تہذیب پر فخر ہو، شکل ہو تو اسلامی شکل، صورت، ہمارا لباس، ہمارے بال کے طور طریقے، بال بنانے کے طریقے، خاص کر ہم نے ایسا ان چند دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی تہذیب، خاص کر مغربی کلچر ہمارے پاس ایسا آ رہا ہے کہ لوگوں کا دل و دماغ کیا بلکہ سر کے بال بھی جو ہیں طور طریقے سب جو ہے انداز بدلتے جا رہے ہیں۔ فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ عجیب شکل صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تہذیب کو اپناؤ، اس پر فخر کرو۔ کھانے میں سیدھے طریقے سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا۔ ہمارا لباس اسلامی، ہمارا لباس جو ہے ٹخنے سے نیچے ہو نہیں سکتا۔ ٹخنے سے نیچے جو لباس ہوگا خاص کر مردوں کے لیے، یہ باعث جہنم بن جاتا ہے، جہنم کے لیے ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ ہمارا جو بھی لباس ہے، کچھ بھی پہنو لیکن ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ فرمایا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کا حصہ ہوگا، فرمایا جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے عمدن کیا، غرور کے ساتھ کیا، تکبر کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر کرم سے محروم کر دے گا۔ من جر ثوبہ خیالا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ جو آدمی تکبر کے ساتھ کپڑے لٹکاتے پھرے گا، اللہ اس کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، نہ نظر کرم کرے گا، نہ بات کرے گا اس سے، نہ گناہوں سے پاک صاف کرے گا اس سے، بلکہ دردناک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ اس لیے خاص کر کے ماڈرن لائف اسٹائل کے مقابلے میں اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اس کو اپنا کر کے آدمی کو فخر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر چیز اسلام کی دی ہوئی ہے، اور ہر اسلام کی دی ہوئی چیز کے اندر راحت ہی راحت، نعمت ہی نعمت، اور اس کے اندر جو سادگی ہے، جو سادگی میں جو حسن ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے خاص کر کے ہمارے مسلم بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اپنے وضع، خطا، شکل، صورت، لباس، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں اسلام کی نمائندگی کرنی ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسلمان جو خاص کر کے دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، چاہے ان کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، چاہے ان کی رہائش، ان کے گھر، ان کے پلاٹ جو ہے غیر مسلم محلے میں رہتے ہوں، پھر بھی ایک مسلمان اپنی حیثیت کو منوائے۔ مسلمان وہ ہے جو قولاً، عملاً، عقیدتاً، ہر لحاظ سے نمایاں ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ سیدھی سادھی اور سچی ہوتی ہے، اس کا عقیدہ پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق اور کردار کے اندر ایسی تبدیلی نظر آتی ہے جو غیر مسلم کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ سکتی۔ وہ اپنوں کو بھی غیروں کو بھی منوا لیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کا بھی معاملہ کرے تو برائی کو ٹالتا ہے بھلائی کے راستے سے۔ اس لیے کہ اسے تعلیم دی گئی ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے راستے سے ٹالو۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ آپ یہ دعا کرو، اس کے واسطے ہدایت کی دعا مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ طائف میں آپ کو ستایا گیا، اذیت دی گئی، فرشتوں نے بھی بد دعا کی درخواست کی، اجازت چاہی کہ طائف والوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اجازت دیں، اشارہ کر دیں، بس آپ نے دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم نادان ہے، ہدایت کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قبیلہ دوس نافرمان ہو چکے ہیں، بد دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا واتی بہم،
اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، انہیں میرے پاس پہنچا دے۔ تو آپ نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا دینا پسند نہیں فرمایا۔ تو مسلم قوم جو ہے وہ ایک ایسی نبی کی امت ہے جو ہمیشہ سب کے لیے باعث رحمت تھے، اپنے اخلاق سے، کردار سے، طور طریقے سے، عمل سے ثابت کرنا کہ خاص کر کے ایک مسلمان امن پسند ہے۔ لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ جو ہے دہشت گرد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، حالانکہ حقیقت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ مسلمان نام ہے سلامتی کا پیغامبر۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ سلامتی کو عام کرنے والا۔ اسلام آیا ہے سلامتی کو عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ اسی کا پیغام پہنچاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ ایک جنتی جنت میں پہنچتا ہے، وہاں بھی آپس میں تعارف ہوتا ہے سلام کے ساتھ۔ فرشتے آ کر کے اہل جنت کو سلام کرتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ مذہب جو ہے اسلام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا نام جو پسند فرمایا المسلمین ہے، هو سماکم المسلمین، مسلمان ہیں۔ سب کا مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مذہب ایک ہی تھا، اسلام اسلام اسلام۔ تو خاص کر کے اس سال کا پیغام ہمارے لیے ہی ہے کہ ہم جو ہے برادران وطن کے ساتھ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ثابت کریں کہ مسلمان کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے کہا جا رہا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ہٹا دو، اس میں صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ کانٹا ہے ہٹا دو، پتھر ہیں ہٹا دو، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی راستہ بھٹکا ہوا ہے، راستہ بتا دو، اس میں صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ کوئی آپ سے ملا تو سلام کا جواب دو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب سلام سے دو، بہتر سے بہتر سے انداز جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سلام بھی کرتا ہے کوئی، سلام کا جواب اچھے انداز سے دینا، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نمونہ بن جائیں، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے تاجر حضرات بھی، ہمارے مسلم طبقہ بھی، ہمارا مسلم معاشرہ بھی، اور امت کا ہر فرد نمونہ بن جائے اسلام کا پیغامبر بن جائے، نمونہ بن جائے، معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، تجارت میں بھی، وعدے کی سچائی میں بھی، ہر چیز میں نمونہ بن جائیں۔ اس لیے کہ ایک خاموش تبلیغ ہے یہ۔ مسلمان حقیقت میں اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس سے بہتر تبلیغ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ مسلمان جو ہے قول میں، عمل میں، اقرار میں، ہر چیز میں اسلام پر عمل کرنا شروع کر لیں، بس یہی اہم تبلیغ ہو جاتی ہے۔ اور خاص کر اس سال کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ دین کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ گزرا ہوا وقت ہرگز کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ انسان تمنا کرے گا قال رب ارجعون، مرنے کے بعد جب دیکھے گا حساب و کتاب کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، دیکھتا ہے کہ اکاؤنٹ ہمارا خالی ہے، اللہ سے کہے گا رب ارجعون، پروردگار یہ ایک بار دنیا میں جا کر آنے کے لیے مجھے موقع دے دے، جاؤں گا تو لعلی اعمل صالحا، جاؤں گا دنیا میں اچھا عمل کر کے آؤں گا، لعلی شاید دنیا میں جاؤں تو اچھا عمل کر کے آ جاؤں، یہ ایک بار موقع دے دے مجھے۔ تمنا کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، خواہش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ انسان اگر دنیا میں لوٹائے بھی جائیں گے، دنیا میں آنے کے بعد وہی کریں گے جو پہلے بھی کرتے تھے۔ یہ وقت بار بار نصیب نہیں ہوتا، یہ وقت کی قدر جانو۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے ذریعے سے بتا دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے وقت قبول نہیں ہوگی، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کے لیے وقت مقرر ہے، سحری کا وقت مقرر، افطار کا وقت مقرر، چاند دیکھنے کا وقت مقرر، عرفے کا وقت عرفے کا دن مقرر ہے، یوم النحر مقرر ہے، سارے دن جو ہیں ایام وقت سب بندھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس۔ اسی لیے فرما دیا وقت کی قدر کریں۔ جیسا کسی نے کہا الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، یہ وقت جو ہے تیز تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف استعمال ہو جائے گا۔ یہ وقت بہت اہم چیز ہے فرما دیا۔ اور آخری پیغام اس سال کا یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، سال ختم ہو سال شروع ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہ لوگ
سال کے اختتام اور سال کی ابتدا کو جو ہے شراب و کباب کے ذریعے سے، ناچ گانے کے ذریعے سے اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، غم میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی بندگی میں وقت گزارتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی بندگی کرتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنا۔ نماز کی پابندی ہمیشہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اور وصیت یہی تھی، دو چیزیں یاد رکھو، ایک اللہ کا حق، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے یہی فرمایا، اللہ کا حق ہے نماز کی پابندی زندگی بھر کرتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، دوسری چیز آپ نے جو نصیحت فرمائی حقوق العباد میں، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، عورتیں، بچے، خادم، ضعیف جو بھی ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کا بھی حق ادا کرنا، بندوں کا بھی حق ادا کرنا۔ جب دونوں کا حق صحیح ادا کرو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہی ہمارے پیغام دیا تھا۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور اس سال کو اللہ تعالی ہمارے لیے بابرکت بنائے، مسلمانوں کے لیے دینی ملی اعتبار سے، رفاہی خدمات کے اعتبار سے باعث خیر بنائے اللہ تعالی۔ ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح ہمیشہ کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر کی سعادت سے ہمیں مالا مال فرمائے، مرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔